نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی، باب اسرار القضاء والرخصہ۔ یہ اس مبحث سیاست ملیہ کا 10واں باب ہے۔ سیاسی نظام کے بنیادی امور کیا ہیں، اسے پیچھے مختلف ابواب میں شاہ صاحب بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر سیاسی نظام کسی نہ کسی قانون پر عمل درآمد کے لیے انسانوں کو حکم دیتا ہے۔ جو حکم کسی کام کرنے کا دیا جاتا ہے کہ اسے اتنی مقدار اور اتنی تعداد اور اس وقت سر انجام دیا جانا ہے، وہ عزیمت کہلاتا ہے کہ بر وقت کوئی آدمی انہی قواعد و ضوابط اور انہی اوقات کے مطابق، اسی شیڈول کے مطابق انسان ان امور کو سر انجام دے۔ لیکن ہر سیاسی سسٹم میں، ہر تنظیمی نظام میں اس بات کی ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ اگر بالفرض اس شیڈول کے مطابق کام نہ ہو سکے یا اس وقت کسی مرض اور تکلیف کی حالت ہو، تو عزیمت کے بجائے رخصت، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی سسٹم میں متعین کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طرح اگر ان اوقات میں وہ کام نہیں ہو سکا تو پھر یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ اس کی قضا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیونکہ جو کام لازمی اور ضروری کیا گیا ہے اور مقررہ وقت میں اسے سر انجام دیا جانا ہے، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کوئی عذر، تو کام کرنے والوں کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت میں نہیں ہو سکا تو پھر اس کو قضا کرنے یا کسی دوسرے وقت میں اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی طریقہ کار۔ تو دین اسلام بالخصوص اور باقی تمام نظام حیات میں رخصت اور قضاء کے قوانین اور ضوابط بھی متعین کیے جاتے ہیں کہ رخصت لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور رخصت سے مراد کیا ہے۔ جو کام انتہائی لازمی اور ناگزیر ہے، اس کے جو فرائض و واجبات ہیں، کم از کم وہ تو سر انجام دیے جائیں۔ جو اس کے لوازمات اور حواشی میں ہیں، ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو رخصت اور قضاء یہ بھی سیاسی نظام کے لوازمات میں سے، تو اس کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں وہ اس باب میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے شاہ صاحب نے یہاں پہلا علمی قاعدہ یہ بیان کیا، اعلم ان من السیاستی، سیاست کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ انہ اذا امر بشیء او نہی عن شیء، جب کسی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کرنے سے روکا جاتا ہے، ہر سیاسی نظام میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور کچھ کاموں سے روکا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْمُخَاطَبُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْغَرْضَ مِنْ ذَلِكَ حَقَّ الْعِلْمِ، اب ضروری نہیں کہ جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے تمام افراد جس چیز سے روکا گیا ہے یا جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کاموں سے اصل مقصد کیا نتیجہ حاصل کرنا ہے، تمام لوگ یہ نہیں جان سکتے۔ ہاں، جو ان قوانین اور احکامات کی جو فلسفی سمجھتے ہیں یا اس پالیسی کا ادراک رکھنے والے ہیں، اعلیٰ دماغ ہیں، وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن عام آدمی
اس قانون اور ضابطے سے اصل مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، تمام لوگ پورے طور پر اس سے باعلم ہوں، اس علم کا حق ادا کرنے کا جو دائرہ ہے وہ ہر آدمی جانتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قانون کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ عام آدمی کی فہم اور نیچے لوگوں تک اس کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے۔ جس قانون پر آپ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں وہ اگر لوگوں کو معلوم ہی نہیں تو وہ عمل درآمد کیسے کریں گے؟ قانون کو خفیہ رکھنا، لوگوں کو صحیح علم سے آگاہ نہ کرنا اور پھر ان کی کسی غلطی پر گرفت کر کے ان کو سزا دینا، یہ سامراجی طریقہ کار ہے۔ صحیح سسٹم میں تو جو قانون بنایا جاتا ہے وہ ایک آسان، عام فہم اور جو آپ کو غرض مطلوب ہے اس کے اعتبار سے ان کاموں کی نوعیت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے۔ تو اب پوری پالیسی تو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن آپ قوانین میں یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ کون سا کام کتنی مقدار میں تو ہر حال میں کرنا ہے، خواہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اور باقی کام ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو رخصت ہو سکتی ہے۔ جس کو شریعت نے تقسیم کیا ہے فرض اور سنتوں اور نوافل کے تناظر میں، بیمار ایک آدمی ہے تو کم از کم فرض تو ادا کرے، اور فرض اگر کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کر لے، بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتا تو لیٹ کر لے، اشارہ نہیں کر سکتا تو زبان سے کیا ہے اسے دہرائے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اشارہ اتنا کر لے۔ تو اس کی کم از کم مقدار کا تعین اور اس کے ضابطے واضح ہونے چاہیے۔ تو جب تمام لوگ قانون کی اصل غرض پورے طور پر نہیں جانتے تو وجب ان یجعل عندهم کالشیء المؤثر بالخاصیۃ، تو یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ان کے لیے جن کاموں کے کرنے یا منع کرنے سے متعلق جو احکامات آپ نے دیے ہیں وہ ان مخاطبین کے نقطہ نظر سے ایسے مؤثر اور ایسی حالت میں ہونے چاہیے، ایسی نوعیت اس کی ہونی چاہیے کہ عام آدمی بھی اس بنیادی کام کرنے کی تاثیر کو سمجھتا ہو اور اس کو ہر حال میں لازمی قرار دیا جائے، اگرچہ اس کام کرنے کے جو فوائد یا جس سے روکا گیا ہے اس کے فوائد کے اصل بنیادی اسباب کو نہ بھی جانتا ہو، لیکن اس کا وجدان، اس کا عمل یہ محسوس کرے کہ اتنا کام کرنا اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ کالشیء المؤثر بالخاصیۃ یصدق بتاثیرہ، جو اس کی تاثیر کی تصدیق کرے، ولا یدرک سبب التأثر، اگرچہ وہ اس تأثر کی وجوہات نہ بھی جانتا ہوں، وکالرقیٰ لا یدرک سبب تاثیرہ، اب ایک عام آدمی وہ کسی بزرگ کے پاس جا کر دم کراتا ہے، تعویذ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کرائی ہے، اب اس کی لاجک کیا ہے کہ دعا کیسے اثر کرتی ہے یا وہ تعویذ کیسے اثر کرتا ہے، یا وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جس سانپ کے ڈسے ہوئے پر صحابی نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی پوری جو لاجک یا منطق ہے عالم مثال کے ساتھ اس کے ربط کا جو تعلق ہے عام آدمی نہیں جانتا، لیکن اس کی تاثیر کو اس نے بدیہی طور پر محسوس کیا۔ جیسے پیچھے بھی گزرا وہ روایت کہ صحابہ کا ایک لشکر جا رہا ہے، اس بستی والوں سے انہوں نے ضرورت کی کچھ چیزیں لینا چاہییں، انہوں نے انکار کر دیا،
تو ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، اب ہر طرح کے انہوں نے دوا دارو کیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ان میں سے کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو یہاں ٹھہرے ہوئے ہو بستی سے باہر، تم میں کوئی آدمی ہے جو دم کرتا ہو، سانپ کا دم کرتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، دم ہم کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری مہمانی کرنی ہوگی، بکریاں دینی ہوں گی اتنی، کیونکہ کنجوس اور بخیل آدمی ان کے مہمانوں کی، عربوں کے ہاں تو مہمان نوازی لازمی اور ضروری تھی، تو وہ بخیل کنجوس لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی اتنی بکریوں جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں دینی ہے، تب ہم دم کریں گے، اور دم بھی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا فوراً بندہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ تو وہ جو اس سریہ کے سربراہ تھے، صحابی گئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، تو جو بکریوں کا ریوڑ تھا لے کر آ گئے، کچھ تو وہاں ہاں جی پکا کر کھا پی لی بھون شون کے، اور کچھ ان میں سے مدینہ لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو حضور نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے بھائی، سورۃ فاتحہ تو مجھ پہ نازل ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اس میں سے حصہ دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب اس کی لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ اب لاکھ مولوی روکیں، واز کہیں، روشن خیال تقریریں کریں، لیکن ہر جگہ پہ تعویذ گنڈے والے اور دم والے ضرور پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق وہ دم یا تعویذ گنڈا جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اس کو بطور مثال کے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کام جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس سے روکا گیا ہے، عام عوامی نقطۂ نظر سے عام آدمی اس کی تاثیر محسوس کر دے۔ کس نے منطق پڑھی اور کس نے قانون یاد کیا اور کس نے پالیسی پڑھی جا کر، عوامی نقطۂ نظر سے عوامی اجتماع میں یہ قانون کی تفصیلات تو قانون دان جانے، وکیل جانے، اہل علم جانے، عام آدمی کے لیے تو عام نقطۂ نظر سے اس عمل کا کیا تاثر ہے یا کیا نتیجہ ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ سیاست لوگوں کے تاثر اور لوگوں کی جو اس کے بارے میں رائے ہے، اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے سیاسی عمل میں، کسی بھی کام کے کرنے کے۔ لا یدرک سبب تاثیرہا، وہ اس کی تاثیر کا سبب نہیں جانتے، انہیں ادراک ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر معاملات میں جو احکامات دیے یا جن سے روکا، اس کے اسرار اور اس کے پیچھے جو حکمت کار فرمایا ہے وہ اکثر بیان نہیں فرمائی، کیونکہ یہ حکمت تو مخصوص لوگوں کا کام ہے۔ ہر آدمی کے سامنے ہر بات کی حکمت نہ وہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ، اور اگر سمجھ بھی جائے تو وہ حکمت اور منطق کے بکھیڑوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کی جو اصل تاثیر اور بے ساختہ پن ہے، اس کی جو تاثرات ہیں وہ ہاں جی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، یہ سسٹم کے مقابلے میں جو مزاحمتی شعور ہے اس سے عاری ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت وہ قانون کا خوف، اس سسٹم کی جو طاقت اور قوتیں ہیں ان کا خوف ان پر سوار رہتا ہے، اور خاص طور پر اگر دماغ قانونی ہو انہیں ہر وقت یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا قانون ٹوٹ جائے گا۔ سسٹم کے خلاف ہم نے بات کی، لیکن ایک عام آدمی جب وہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی قانون کا لمبا چوڑا پتہ نہیں ہوتا، جو اس کے حقوق پورے نہیں کرتا وہ میدان میں آتا ہے، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، وہ مزاحمت کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو جتنے احکامات اور نواہی کی حکمت اور عقل و شعور کے نام پر اس کی منطق اور لاجک جاننے والے ہوتے ہیں، کام میں اتنے ہی پھسنڈی ہوتے ہیں، کام کرنے میں اتنے ہی سست ہو جاتے ہیں۔ وہ ان ضابطوں کی بھول بھلائیوں کے اندر ضابطے توڑنے کا جو جذبہ ہے، انقلابی جذبہ، وہ ان کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔
اس لیے حضور نے تفصیل کے ساتھ اکثر احکامات کے اسرار اور راز بیان نہیں کیے، حتیٰ کہ بعض اسرار اور راز ایسے ہیں، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بیان کیے ہیں جنہیں صاحب السر رسول اللہ کہا جاتا ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثلاً حضور کو بتلا دیا گیا کہ آپ کی جماعت میں منافق کون کون ہے، ہر ایک کا نام بتلا دیا، لیکن یہ راز تھا، حذیفہ سے کہا اور حذیفہ پر پابندی لگائی کہ تم نے بیان نہیں کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو بھی ان اسرار کا علم نہیں تھا، ان منافقین کی پتہ نہیں تھا کہ کون۔ عمر فاروق اپنے زمانے میں یہ دیکھتے تھے، جس کے بارے میں منافقین میں سے شک ہوتا تھا کہ اس کا جنازہ حذیفہ پڑھے گا یا نہیں۔ حذیفہ بن الیمان اگر اس کے جنازے میں شریک ہوتے تو عمر فاروق جنازہ پڑھاتے، اور اگر حذیفہ بن الیمان شریک نہ ہوتے تو ایسے منافق کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے۔ تو راز اگر بتلا دیے جائے، پالیسی لوگوں کے سامنے متعارف آ جائے، تو پھر وہ پالیسی کے اندر اپنی منطق دوڑاتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا جی۔ اب فوجی کے سامنے منطق رکھی جائے تو وہ جنگ کیا لڑے گا، وہ اپنی عقل سے کہے گا کہ جی پتہ نہیں پالیسی پر عمل درآمد، ہر ایک کی اپنی اپنی فہم ہوتی ہے، اس لیے اس فوجی کو پالیسی نہیں بتلائی جاتی، اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، آخری آرڈر شیٹ دی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے، بس کیوں کرنا ہے تمہارے سے سروکار نہیں ہے، وہ جو تمہارا کمانڈر ہے وہ جانتا ہے کہ کیا کیوں کرنا ہے۔ اس لیے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کا طرز فکر و عمل بھی تھا، فتوے کی کبھی دلیل نہیں دیتے تھے۔ سوال کسی نے پوچھا کہ فلانا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جواب دیتے تھے ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ جو قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، فلاں میں آیا نہیں، کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ دلیل دے بھی اول تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ آئے گی تو اس دلیل کو کہیں سے کہیں جی۔ ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور دوائی دینے کے بعد اس کی پوری منطق اور لاجک بیان کرنا شروع کر دے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی؟ وہ کہتا ہے اتنے بجے اس وقت یہ کھانی ہے، اس وقت یہ کھانی ہے، اس وقت یہ کھانی ہے گولیاں۔ اب اگر وہ سمجھا بھی دے تو اکثر کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کیوں یہ 3 ٹائم کھانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر سمجھ میں آ بھی گیا تو پھر اپنی سمجھ لڑائے گا کہ چونکہ اب مجھے بخار اتر گیا ہے لہٰذا گولی، اب اینٹی بائیوٹک 4-5 دن سے پہلے نہیں بند ہو سکتی، جو دوائی جس درجے کی ہے۔ اب وہ کہتا ہے مجھے بخار اتر گیا، مجھے کورس مکمل کرنے کی کیا ضرورت، تو اپنی منطق لڑائی نا اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے وہ ایسا مؤثر ہو کہ بغیر کسی راز کے بھی ہر آدمی عوامی سطح پر اس کی تاثیر کا قائل ہو۔ حضور نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ وَإِنَّمَا لَوَّحَ بِشَيْءٍ مِّنْهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات میں اشارتاً وہ بھی اسرار و رموز بیان کیے، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم دین میں اعلیٰ رسوخ رکھنے والے تھے، جن کو علم کا پورا ادراک اور اس کا فہم و سمجھ تھا، ان کے لیے اشارات کیے، کیونکہ عقل مند کے لیے تو اشارے کافی ہیں۔ وَلِذَلِكَ كَانَ اعْتِنَاءُ حَمَلَةِ الْمِلَّةِ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اس لیے خلفائے راشدین جو ملت کے سربراہان رہے اور دین کے تمام ائمہ نے، انہوں نے بھرپور توجہ یہ دی کہ ملت کے جو بنیادی امور ہیں ان کی عملی شکل متعین کر کے انہیں کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، بس یہ عملی صورت آپ نے ہر حال میں اختیار کرنی ہے۔ عملی شکل پر زیادہ زور دیا
اس کی اصل روح یا مقصد اور نتیجہ جو مطلوب ہے اس کو زیادہ تر بیان ہی نہیں کیا، اس سے زیادہ اصل شکل ظاہری ہوئی ہے یا نہیں۔ حتیٰ روی عن عمر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہ قال، کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ احسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ واجہز الجیش وانا فی الصلاۃ، بحرین کا جو مال آیا تھا اس مال کا حساب کتاب میں نماز میں کرتا ہوں، میں نے نماز میں حساب کتاب کیا کہ کتنا مال آیا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے عدل و مساوات کے ساتھ، کن کن لوگوں کو کس ترتیب سے مال دینا ہے۔ اسی طریقے سے میں لشکر کو تیار کرتا ہوں نماز میں، انا فی الصلاۃ۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب دیکھو نماز کی روح تو اخبات اللہ ہے، توجہ اللہ کا ہونا، یہ اصل روح ہے۔ اس خلق کے حصول کے لیے نماز کی ظاہری شکل قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی نماز میں لشکر تیار کر رہا ہو یا پیسوں کا حساب کتاب کر رہا ہو کہ پیسے لوگوں میں کیسے کیسے تقسیم کرنے ہیں، تو اس کے اندر اخبات اللہ کی کیفیت میں تو کمی آئے گی نا۔ لیکن جو ظاہری شکل ہے نماز کی وہ برقرار ہے۔ تو قانون یا سیاست کسی بھی عمل کی جو ظاہری شکل ہے اس کا پابند بنانا لازمی اور ضروری۔ پیچھے شاہ صاحب اسی حدیث کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو عمر ہو کہ بیک وقت اپنے دماغ کو اللہ کے حضور میں بھی اور بیک وقت وہ بحرین کے جزیہ کا حساب کتاب بھی کر رہا ہو۔ تمہاری توجہ کا عالم تو یہ کہ جب ایک طرف متوجہ ہوتے ہو تو باقی ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ بیک وقت کئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، جیسے وہ حافظ جن کو 30 40 سال ہو جاتے ہیں بچوں کو حفظ کراتے کراتے، تو حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 4 حافظ چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن سنا رہے ہیں، کسی کا پارہ کہیں ہے، کسی کی صورت کوئی ہے، کسی کا کوئی رکوع ہے، لیکن وہ چاروں کا بیک وقت سن رہے ہو۔ جہاں کسی نے ایک نے بھی غلطی کی تو اس کو ٹوکتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، اس کو لقمہ دیتا ہے۔ دوسرے نے غلطی کی، بیک وقت تینوں نے غلطی کی تو تینوں کو کیا ہے الگ الگ، کیونکہ تینوں کے بارے میں اس کے دماغ میں توجہ جاری ہے۔ تو عمر فاروق، تم سب عمر فاروق تو نہیں ہو سکتے کہ تم بھی اپنی نماز میں کہو بھی میں اپنی دکان کا حساب کتاب کروں گا، میں اپنے کاروبار کے اپنے غلے کے پیسے جو ہے وہ گنا کروں گا، تو پھر اخبات اللہ کہاں ہو۔ لیکن اس تمام کے باوجود شریعت جو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے وہ یہ کہ اس وقت میں وہ ظاہری نماز ادا ہوئی یا نہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی پیچھے بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ اس کا ایک وجود تشبیہی، یعنی اس کی ایک شکل عملی عالم مثال میں موجود ہے، تو وہ شکل مقصود ہے، وہ بھی مقصود ہے۔ یہ جو آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کہ جی کسی شریعت پہ عمل کا جب اصل مقصد غائب ہو گیا تو وہ عمل بھی فضول ہے، جیسے تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے کہ جی جب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا، ترجمہ ہی نہیں آتا تو تلاوت کرنا بھی کیا ہے، کیا ضروری ہے۔ اب تلاوت مستقل ایک عمل ہے، یہ مطلوب ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو، حضور سے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہری شکل مطلوب ہے، سیاست میں ظاہری شکل مطلوب ہوتی ہے، دل میں کیا ہے تو کس کا دل چیر کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ دل میں کیسا ہے۔ ظاہری طور پر آپ کے ڈسپلن میں ہے تو ٹھیک ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ، اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں مفتیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے قدیم زمانے سے، اور اس جدید زمانے میں بھی قدیماً و حدیثاً،
کہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں اور کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کی دلیل بیان نہیں کرتے۔ لا يتعرضوا لدلیل المسألة عند الافتاء، فتوے کے وقت مسئلے کی دلیل عام آدمی کے سامنے نہیں بیان کرتے۔ یہ طریقہ تو ان آج کل کے جدید مفتیوں نے اختیار کیا ہے کہ جو ہر مسئلے کی دلیل، اب دلیل کو کوئی آدمی سمجھے نہ سمجھے بس، اور دلیل مانگنے کا بڑا رواج ہو گیا۔ سب سے پہلے تو کہیں گے کہ بھائی یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہاں آیا ہے، پھر اگلی بات پوچھیں گے کہ جی حدیث میں کہاں آیا ہے۔ بھائی بالفرض اگر قرآن کی آیت بتلا بھی دی جائے کہ فلانی قرآنی آیت میں آیا ہے، تو آپ قرآن کی آیت کو جانتے ہیں؟ اس کی علمی اور قانونی تشریح اور ضابطے کی فہم اور سمجھ ہر آدمی کو ہے نہیں۔ بالفرض حدیث میں آ بھی جائے اور حدیث صحیح بھی ہو، تو حدیث کا اصل مطلب کیا ہے یہ تو نہیں جانتے۔ اس لیے کسی بھی سسٹم میں قانون اصل ہوتا ہے، فقہ اصل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہونا کیا مطلب؟ نہ آپ حدیث جانتے نہ حدیث کا ترجمہ، اور اگر ترجمہ بھی ہے تو ترجمے سے حدیث کا فہم آ جاتا ہے؟ نہیں، کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے اس کی اصل مدر لینگویج پر علمی، ادبی، صرفی، نحوی، قانونی گرفت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہر آدمی جو انگریزی جانتا ہے وہ کیا کوئی قانونی زبان کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ جو قانونی زبان ہوتی ہے، لیگل لینگویج ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ محض انگریزی پڑھنے سے تو نہیں آئے گا، ترجمہ اگر کر بھی لے، لیکن ہر قانون کا ایک پس منظر ہے، اور اکیلا وہی قانون نہیں بھائی، باقی قوانین بھی تو ایک قانون دان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ قانون کے مجموعے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ ایک آدمی ایک قانون یاد کر لے اور باقی قوانین کو پسے پش ڈال کر کہے کہ جی میں اس میں میری رائے جو ہے وہ حتمی اور قطعی ہو گئی۔ اس لیے وہ آدمی جسے قانون کے تمام دائروں پر عبور ہے اس کی رائے معتبر ہوگی، اور اس کی اساس پر جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو اتھارٹی وجود میں لائی گئی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ خود 73 کا آئین سمجھ کر اپنی طرف سے کیا ہے اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دو۔ اس کے لیے سسٹم ادارے بناتا ہے، ورنہ تو پھر عدالت کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وکیل اپنی جگہ پہ قانون پڑھ کے کہے کہ دیکھو جی اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے چلا جائے۔ عدالت اور اتھارٹی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اپنا فہم قانون اس کے سامنے رکھیں، دوسرا اپنا فہم قانون سامنے رکھے گا، پھر کوئی ایک طریقہ کار کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ پہلی علمی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہر آدمی قانون کی مکمل منطق نہیں جانتا تو پھر عام آدمی کو ایک پروسیجر بنا کر دینا ہوگا، آپ کو قطعی طور پر اسے پابند بنانا ہوگا کہ یہ کام تم نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ وَوَجَبَ أَن يُسَجِّلَ عَلَى الْأَخْذِ بِالْمَأْمُورِ حَقَّ التَّسْجِيلِ، تسجیل کہتے ہیں کسی اتھارٹی کی طرف سے کسی عمل کا آرڈر جاری کر کے مہر لگانا۔ سجل یسجل، تسجیل کا مطلب مہر لگا کر باقاعدہ کسی اتھارٹی کی طرف سے جاری شدہ ہو، جس کام کے کرنے کا عوامی نقطہ نظر سے اور عوام اس کو مؤثر سمجھتے ہوں۔ پہلی بات وہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کا دائرہ کار متعین کریں کہ اس کی عزیمت اور حتمی شکل کیا ہے۔ بالفرض اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس کی رخصت اور قضاء کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ پروسیجر آپ کو طے کر کے باقاعدہ مہر لگا کر آرڈر دے کر
جاری کرنا ضروری ہے، حق و تسجیل، اور ایسے طریقے سے جاری کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے تو اسے گرفت میں لایا جا سکے۔ وَیُلَامُ عَلَىٰ تَرْکِهِ، اشد الملامہ، سخت ترین اس کی ملامت کی جائے کہ اس نے یہ کام اپنا فریضہ ادا، جو امور کرنا لازمی اور ضروری ہے ان کو، اور وَتُجْعَلُ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے نفوس کو رغبت دلائی جائے کہ یہ کام انتہائی لازمی اور ضروری ہے، اس کی ترغیب، اس کو کرو، اور مانوس بنایا جائے انہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے کہ یہ کام کرو گے تو یہ فائدے دنیا میں ہیں، تو فوائد بتلانے ہوں گے تاکہ عوام اس کی طرف متوجہ ہوں، نہ یہ کہ اس کی لاجک اور منطق اور اس کے اسرار بیان کرنا شروع کر دیں۔ وہ تو لوگ نہیں جانتے کہ یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے، یہ جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جس سے روکا گیا ہے، اس کی ترغیب دینا، اس کے فوائد بتلانا، یہاں تک کہ حتیٰ تصیر داعیۃ الحق محیطۃ بظواہرہم و بواطنہم۔ اب چونکہ دین اسلام حق تبارک و تعالی کی طرف سے جو بنیادی حکم اور ضابطہ آیا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ ہے کہ اسے مثلاً دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے اور یہ فرائض ہیں، یہ ہر حال میں اسے ادا کرنے ہیں، تو وہ عمل لازمی قرار دے کر کہا جائے کہ جب یہ تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ظاہر اور باطن انوارات الہیہ سے محیط ہو جائیں گے، تمہارے چاروں طرف انوار الہیہ کا احاطہ ہو جائے گا، اور خود انسان بھی محسوس کرتا ہے کہ جب وہ مقررہ وقت پر کام کاج سے فارغ ہو کر آتا ہے، وضو کرتا ہے، تو طہارت سے اس کے جسم پر کیا ہے، ایک اثر مرتب ہوتا ہے پاکیزگی کا، جیسے طہارت کے باب میں بیان کیا، اور پھر جب وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک یکسوئی اور ایک اس کو لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، تو انوارات الہیہ اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ لازمی ہو گیا کہ وہ عمل جو ضروری ہے اس کو لوگ مضبوطی سے پکڑیں، سختی سے اس کا حکم اور آرڈر جاری کر دیا جائے، ثم منع من المأمور به مانع ضروری، اب ایسا عمل جو ہر حال میں کرنا ضروری تھا روزانہ، ایک آدمی ایک دفتر میں کام کرتا ہے، اسے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک کام کرنا ہے مثلاً روزانہ ہر حال میں ایک مقررہ مقدار، لیکن جس کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ جس نے اس کام کرنے سے روک دیا، بیمار پڑ گیا، کوئی کمزوری ہو گئی، سفر پہ چلا گیا یا کوئی معذر آ گیا، تو وجب، تو یہ بھی لازمی ہے کہ اس کا قائم مقام کوئی بدل اس کو دیا جائے، اس لیے کہ جب کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی اور کام کرنا بڑا ضروری تھا، تو پھر 2 ہی شکلیں ہیں، 2 دائروں کے اندر انسان لٹکا ہوا ہوگا۔ نمبر 1، یا تو اس کو پابند ہر حال میں بنایا جائے کہ بھائی تم مرو جیو، بخار ہو معذور ہو، بس دفتر آنا ہے اور تمہیں ہر حال میں کام کرنا ہے، کوئی بھی حالت ہو تمہیں ضرور ہر حال میں کیا ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس انسان کی جو مشقت اور اس کو جو تکلیف ہے اس کا احساس نہیں کیا۔ عبادت تو تھی اس کو ریلیکس کرنے کے لیے، انوارات دینے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے جس سے اس کو اثر پہنچے، اور وہ بیماری اور تکلیف میں آ کر کراہتا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو نہ صرف اپنی نماز کو وہ بجائے اس سے فرض حاصل کرنے کے تکلیف محسوس کرے گا، بلکہ جو دوسرے اس پوری جماعت کے اندر ہیں وہ بھی اذیت کی حالت میں ہوں گے کہ یہ کیا اس نے شور مچا رکھا ہے یہاں، تو اس سے جو اطمینان اور سکون ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ایک انسان کو تکلیف مالا یطاق، یعنی طاقت سے زیادہ کسی بات کا پابند بنانا ہے،
وذالک خلاف موضوع الشرع، قانون کے نفاذ کی جو بنیادی وجہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ قانون تو اس لیے تھا کہ اس سے فائدہ ہو اسے، تو فائدے کے بجائے الٹا وہ نقصان میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، قانون کے اس نفاذ سے اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں مصیبت اور مشقت میں اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ تو اگر اسے اس مرض کی حالت میں، اس رکاوٹ کے باوجود، کرفیو لگا ہوا ہو، ہاں جی، سڑکیں بند ہوں، اور آپ کہیں کہ جی ہر ملازم کو ہر حال میں دفتر پہنچنا ہے، تو جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنا تو ملک اور قوم کے لیے تھا، وہ اس کی اپنی جان کو خطرہ لائق ہے، تو یہ تو آپ اس کے لیے تنگی کھڑا کر رہے ہیں، آسانی تو نہیں۔ اور دوسری ممکنہ شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کام سرے سے کیا ہے نظر انداز کر دیا جائے کہ چونکہ جی اب رکاوٹ ہو گئی، اب بیمار پڑ گیا یا کوئی عذر لاحق ہو گیا، اب اس عذر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بس آج کے دن نماز پڑھی نہ جائے، بس چھٹی، فارغ، آج کے دن دفتر کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ وَإِمَّا أَن يُنبَذَ وَرَاءَ الظَّهْرِ بالکلیہ، اس کام کو سرے سے پس پشت ڈال دیا جائے۔ اور جب پس پشت ایک دن ڈالا، 2 دن ڈالا، 2-4 دن بیمار ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسانی نفس جو ہے مانوس ہو جاتا ہے کہ جی چھٹی وٹی کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ جو کام کرنا لازمی اور ضروری تھا اس کی فکر ہی اسے نہیں رہتی، پھر وہ بہانے سے کیا ہے، چھٹیاں کرتا رہتا ہے، تو جو فائدہ اس کام کرنے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا، اور اپنے ذمہ داری کو مہمل چھوڑنے، بیکار چھوڑنے میں وہ خود ریلیکس ہو جائے گا، جی اس کی طرف کوئی توجہ اس کی نہیں رہے گی۔ تو 2 میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، اگر سرے سے اس کام کا کوئی مقام نہ دیا جائے، اور اگر پابند بنایا جائے تو پھر تکلیف کا معاملہ ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں درمیان میں ایک مثال سے بات بیان کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انما تمرن النفس تمرین الدابۃ الصعبہ، انسانی نفس ایسا واقع ہوا ہے کہ یہ ایک مشکل جانور کی طرح ہے، جیسے اڑیل گھوڑا ہوتا ہے یا جیسے گدھا ہوتا ہے، ضدی گدھا، ایسے ہی یہ نفس ہے۔ اس کو مشق روزانہ کرائی جائے تو پھر یہ سیدھا رہتا ہے، اور جہاں اس کو تھوڑا سا رسی ڈھیلی چھوڑو تو پھر یہ کیا ہے، بس کوئی کام نہیں کرتا۔ تو یہ نفس جو ہے وہ اڑیل گھوڑے کی طرح، ہاں جی، سہولت پسندی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے جیسے اس گھوڑے کے لیے مسلسل مشق جو سخت ریاضت ہے، جیسے سیاست الفرس میں فرس کی سیاست، گھوڑے کی سیاست اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ جو روزانہ اسے صبح سے اٹھ کر شام تک کام کرنے ہیں روزانہ کرائے جائے۔ ایک سپاہی ہے، ایک فوجی ہے، اسے روزانہ جو مقررہ کام ہے وہ کرائیں گے، نہیں تو 4 دن بعد وہ سست ہو جائے گا۔ ایک پہلوان ہے، روزانہ اگر وہ اکھاڑے میں نہیں اترتا تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہے، پہلوانی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے روزانہ کرنا ضروری۔ یغتنم منہا الالفۃ والرغبہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو رغبت بھی دلائی جائے، شوق بھی دلائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام کام۔ اسی طریقے سے من اشتغل بریاضت نفسہ، شاہ صاحب نے چند مثالیں دی۔ مثلاً جو آدمی ایک سالک سلوک طے کرنے والا، ایک سچا ایمان سیکھنے والا، جب اپنے نفس کی، اپنی ذات کی ریاضت میں مشغول ہوتا ہے تو اسے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ او تعلیم الاطفال، یا ایک اور مثال دی کہ جو آدمی بچوں کی تعلیم پر مامور ہے، اسے بچوں کے ساتھ ایسی حکمت عملی سے پیش آنا ہے کہ نہ تو وہ نفرت کے ساتھ بھاگ جائیں، ایسی اس کے ساتھ رد عمل اختیار کیا جائے، اور نہ ہی اتنا ڈھیلا چھوڑ دیا جائے کہ روزانہ کلاس سے غائب ہوں
یا کلاس میں بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہے ہوں۔ آج کل تو موبائل سے کھیلنے کا سب سے اچھا موقع ہے نا۔ یا استاد ایسا ہو کہ پرواہ ہی نہ کرے، کوئی کھیل رہا ہے ادھر ادھر شرارتیں کر رہے ہیں تو بس کوئی پرواہ نہیں۔ جو معلم بچوں کے پڑھانے والا ہے اسے دونوں چیزوں میں ایک بیلنس رکھنا ہے کہ نہ ہی فری ہو جائے اور نہ ہی اتنی سختی ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ کیا ہے، بھاگ جائے۔ او تمرین الدواب بھی، یا جانوروں کی مشق کرانے کا طریقہ کار بنا بھی ذالک۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسا ماہر آدمی جو ایک تعلیم کا ماہر ہے، جو اپنے ریاضت نفس کا ماہر ہے، یا جانوروں کی تعلیم و تربیت پر، ہاں جی، گھوڑوں کی تربیت کے لیے جو سائنس ہوتا ہے، جو گھوڑے کی نفسیات کو جان کر اس کے مطابق کام لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مسلسل کام کرنے سے کام کی مشق کیسے ہوتی ہے اور کس سبب سے عمل کرنا آسان ہے، اور کیسے کسی کام کو چھوڑ دینے یا مہمل کر دینے سے اس کام کے ساتھ مناسبت ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور کیسے انسانی نفس کسی عمل کے کرنے سے جب عادت چھوٹ جائے تو اتنی مصیبت اس کو ہوتی ہے، اور جب کافی دنوں کی چھٹی کے بعد کام کرنے آئے تو کتنا بھاری ہوتا ہے اس پر کام کرنا۔ 2 مہینے 2.5 مہینے کی چھٹیوں کے بعد طالب علم پڑھنے آتے ہیں تو کتنا مصیبت انہیں لگتا ہے پڑھنا۔ فَإِن رَامَ الْعَوْدَ إِلَيْهِ، اگر دوبارہ اس کو وہی عادت بنانی ہو تو بڑی دوبارہ اس کے ساتھ مانوس بنانے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ چھٹیوں کے زمانے میں وہ ساری مشق غائب ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ بات لازمی ہو گئی کہ دونوں میں توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہے تو جو کام کرنے لازمی تھے ان کا کوئی نہ کوئی قائم مقام ہونا چاہیے۔ چلو اصل اعلیٰ درجے میں نہ ہو سکے تو کم سے کم درجے میں کچھ نہ کچھ تو ہو۔ فلا بد اذن، پھر لازمی اور ضروری ہے اس وقت کہ اگر وہ مقررہ وقت پر کام نہیں ہوا تو اس کے ذمے لازم ہو کہ یہ کام تو تمہیں اتنا کرنا ہی کرنا ہے۔ آج اگر بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو کل کو قضا کرنی۔ جی، بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اب پڑھ نہیں سکے اپنے وقت پر۔ اب اگر ایک شکل یہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی بس وقت گزر گیا تو اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور ایک یہ کہ بیماری میں اس کو کہیں کہ ہر حال میں آئے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو دونوں انتہا ہے۔ لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اتنی لازمی کام تھا کہ اگر آج چھوٹ گیا ہے تو کل اس کی قضا ہوگی، اور جب قضا آپ کے ذمہ ڈالیں گے اس کے تو پھر وہ چھٹی کم سے کم کرے گا۔ اگر قضا ہوئے گی نہیں تو روز ہی بیماری کا بہانہ بن کے درخواست دے دے گا، میڈیکل داخل کر دے گا، جناب میں تو بیمار ہوں، جھوٹا۔ اذا فات وقت العمل، جب عمل کا وقت فوت ہو گیا تو اب قضا کرنا لازمی ہے۔ اس لیے لوگ بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی مجھے ذکر کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا بھائی ذکر کی اجازت اس کو ہوگی کہ جو ذکر چھوڑے نہیں، مسلسل کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی دن کسی مصروفیت یا کسی تکلیف کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگلے دن اس کی قضا بھی کرنی۔ اب اس دن کا بھی اپنا کرنا ہے تو پھر اس کی قضا، تب تو مشق ہوگی، ورنہ ایک دفعہ چھوٹا تو مہینوں غائب، اور پھر کبھی جوش چڑھتا ہے کہ جی ہم پھر ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو کام کرنا ہو وہ مسلسل کرے تو پھر تو مشق ہوگی، ورنہ تو کیا ہے، نتیجہ نہیں نکلے۔ اسی طریقے سے وَمِنَ الرُّخَصِ فِي الْعَمَلِ، اور اگر رخصت کی ضرورت پیش آئے، مثلاً کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو رخصت دے دی کہ بھائی چلو بیٹھ کر پڑھ لو۔ سفر کی حالت میں مشقت تھی تو اس کو رخصت دے دی کہ بجائے 4 کے بجائے 2 پڑھ لو۔ تو کوئی نہ کوئی، تاکہ عادت اس کی برقرار رہے، لیتأتی منہ، تاکہ وہ عمل وجود میں آئے اور اس کے لیے آسان ہو۔ اب اس سلسلے میں جو قاعدہ اور ضابطہ ہے بنیادی، وہ تو یہی ہے کہ والعمدۃ فی ذالک، ان رخصتیں دینے میں سب سے بہترین
وہ اندازہ ہے جو مکلفین کی حالت، جن کو پابند کیا جا رہا ہے، ان کی حالت کے بارے میں جو اس قانون کو بنانے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے جو اندازہ لگا کر اس کے لیے مقدار متعین کی، وغرض العملی واجزائہ التی لا بد منہا فی تحصیل ذلک الغرض، اور اس عمل کے جو غرض اصل ہے جو اس کو جانتا ہے، اور اس کی جو ذیلی اجزاء بن سکتے تھے لازمی اور ضروری تاکہ وہ غرض اس سے حاصل ہو سکے۔ مثلاً قیام نہیں کر سکتا تو اس کو کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو تو قیام کا قائم مقام تو آ جائے، سجدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم کیا ہے اشارہ کر لے سجدے کسی، اس کا قائم مقام آ جائے تاکہ غرض جو ہے جو مقصود ہے اخبات الی اللہ وہ تو حاصل ہو جائے۔ اگرچہ اس کی اصل حقیقت تو جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں، جو اس قانون کا نفاذ کرنے والے ہوتے ہیں، بنانے والے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ مع ذالک، اس کے باوجود بھی اس کے کچھ اصول ہیں جس کو رسوخ فی العلم رکھنے والے علم کے ماہرین جانتے ہیں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا اصل مقصد تو سمجھتے ہیں، لیکن جو راسخون فی العلم ہیں وہ ان اصولوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا کوئی رکن اور شرط، یہ رکنیت اور شرط کی بحث پیچھے شاہ صاحب باب الحکم والعلہ میں بیان کر کے آئے ہیں کہ کسی حکم کا رکن کیا ہے اور اس کی بنیادی شرط کیا ہے۔ شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو وہ چیز ہی وجود میں نہیں آتی، اور رکن وہ ہوتا ہے پلر، اس کا کالم۔ اب بلڈنگ کے کالم نہ ہو تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی، اسے رکن کہتے ہیں، ستون۔ تو ہر عمل کا کچھ ستون ہے، ایک ستون ہے، ایک رکن۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، رکن اور شرط، اس کے دو پہلو ہیں۔ احدہما الاصلی، ایک تو رکن اور شرط اصلی ہے، اور وہ اصلی رکن وہ ہوتا ہے جو کسی شے کی اصل حقیقت میں داخل ہوتا ہے، یعنی اگر وہ نہ ہو تو اصل شے ہی وجود میں نہیں آتی۔ یا تو اصل شے کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے یا اس کو لازم ہوتا ہے، لوازمات میں سے ہوتا ہے کہ لا یعتد بدونہ بالنظر الی اصل الغرض منہ، اس کام سے جو اصل مقصود اور غرض ہے وہ اتنی مقدار میں وجود میں نہیں آئے گی جس سے وہ غرض حاصل ہو سکے، ایسا لازم ہے۔ جیسے مثلاً دعا، اب اخبات الی اللہ میں اللہ کے سامنے دعا ضروری ہے، تو دعا کے لیے کیا کہا حضور نے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو دعا کی جامعیت سامنے نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ کیا بن گئی؟ رکن۔ یا فعل الانحناء الدال علی التعظیم، یا ایسا فعل جھکنے کا، رکوع یا سجدے کا کہ جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اخبات کی بنیاد ہے، تو وہ بھی گویا کہ رکن۔ اور والتنبہ، اور اس بات پر متنبہ ہونا کہ دو عادتیں اس کے ساتھ ضروری ہیں، ایک طہارت کا ہونا شرط ہے، اور خشوع و خضوع کا ہونا یعنی اطمینان ہونا، ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ قسم وہ ہے کہ جس کو ہر حال میں کرنا ہے، چاہے تکلیف کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، برابر۔ اس لیے کہ عمل اگر رکن کو چھوڑ دیا جائے اور شرط کو چھوڑ دی جائے تو وہ عمل ہی سرے سے وجود میں نہیں آئے گا۔ تو ایک تو احکامات میں سے وہ حکم ہوتا ہے جو اس کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک دن میں مثلاً دفتر کے ایک ملازم کے ذمے ایک کام لگایا گیا کہ آج آپ نے فلانے شعبے کی حساب کتاب کی بالفرض آپ کو رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اب اس کے کچھ تو بنیادی امور ہیں جی،
اصلی چیزیں ہیں جس کے بغیر رپورٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک اس کے پھر آگے لوازمات اور تکمیلات اور اس کی مزید اس کا انالیسز ہے، بنیادی حساب کتاب، آخری فگر، مثلاً کہ یہ آمد ہوئی اور یہ خرچ ہوا۔ اب اگر یہ حساب کتاب نہیں آیا، بیلنس شیٹ نہیں بنی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس دن کا کام وہ کام ہی نہیں ہوا۔ ایک یہ کہ یہ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا کیا، کہ یہ انالیسس کیا جائے کہ اس کی کن کن مدات میں کتنا خرچ ہوا اور کن کن مدات میں اور کس کس شعبے سے کتنی رقم آئی۔ مثال تو یہ تو تکمیلی بات ہے نا۔ تو اگر بیمار آدمی ہے اور اسے کام کرنا ہے، ہر حال میں رپورٹ چاہیے ہے، تو کم از کم یہ فگر تو دے کہ آج کا کل ڈیٹا کیا ہے۔ وثانی ہیما، دوسری شکل کیا ہے، التکمیلی، کہ وہ رکن اور شرط یا وہ اس کے متعلقہ جو امور ہیں وہ تکمیل کے لیے ہیں، وہ اس لیے مشروع کیے گئے ہیں لکونہ واجباً لمعنی آخر، کسی اور معنی کے، یعنی اس شے کے داخل میں وہ چیز نہیں ہے، کسی اور پہلو کی وجہ سے اسے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ محتاجاً الی التوقیت، اور اس کے لیے مثلاً وقت ضروری ہے۔ اب اگر وقت مقرر کیا گیا تھا کہ صبح ناشتے کے بعد 8 سے لے کر 4 بجے تک دفتر میں کام کرنا ہے جی، اور بیماری اور تکلیف کی وجہ سے مثلاً اس وقت میں کام نہیں کر سکا کوئی آدمی، اور اس دن وہ کام کرنا ضروری ہے، اگلے وقت میں آ کر کام کر لے، کیا جا سکتا نا۔ وقت شے کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، وہ تو سہولت کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے مثلاً یہ نماز جس وقت میں ادا کرنی تھی، تو وقت کا اول تو دورانیہ بڑا بنا دیا، ہر وقت نماز کا جو ہے وہ گھنٹے سوا گھنٹے سے کم تو کوئی بھی وقت نہیں، تو 3 گھنٹے تک کا بھی وقت ہے، تو بڑا وقت ہے جس میں 4 فرض پڑھنے ہیں، تو اسے موقع دے دیا۔ اور بالفرض اگر وہ وقت چھوٹ بھی گیا تو داخل شے میں داخل نہیں ہے، تو قضا ہے، اگلے وقت میں کیا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ولا وقت الوقت لہو احسن من ھذہ الطاعۃ، کیونکہ وہ وقت اس سے بہتر اور کوئی وقت ہو نہیں سکتا کہ رات کو آرام کیا ہوا ہے، صبح کو اطمینان سے ناشتہ واشتہ کر کے دفتر آ کر 8 بجے سے 4 بجے کا ٹائم بڑا مناسب ٹائم ہے جس میں کیا ہے وہ مثلاً کام کر سکتا ہے۔ او لأنہ آلۃ صالحۃ، یا وہ ایسا آلہ ہے جس سے اصل غرض حاصل ہو سکتی ہے، اور آج کل آلے کی مثال مثلاً آپ کو حساب کتاب دینا ہے تو کمپیوٹر کا آلہ ہے، اگر وہ 8 بجے سے 4 بجے کے درمیان خراب رہا بالفرض، اب شے میں تو داخل نہیں ہے، اور 4 بجے ٹھیک ہو کر آ گیا تو کام تو آج کا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اب اس لیے کہ چونکہ وقت نہیں رہا، سرکار نے کون سا پوچھنا ہے، تو فوراً گیا گھر پہنچ جاتے ہیں۔ پرائیویٹ والے چھوڑتے ہیں جان، وہ تو کہتے ہیں رات 12 بجے تک بیٹھ کر حساب کتاب بنا کر جائے گا، شیٹ دے کر جائے گا تو تیرا کام آج کا مکمل ہوگا۔ کام کا دباؤ ہی اتنا رکھا ہوا ہے کہ اس دن میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے ہر آدمی کو، مقررہ وقت میں ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو پھر بھی 10-12 گھنٹے تک کھینچتے۔ لیکن چونکہ سرکار جہاں کوئی پوچھ گچھ نہیں، حالانکہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی وہ اپنے ڈسپلن نظم و ضبط کو برقرار رکھتی ہے، اور حکومت جو بہت بڑا نظم و نسق ہے اس کو تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا نظم و نسق قائم کرنا تھا، اور چونکہ سامراجی نظام میں یہاں انگریزوں نے ایسی حالت ڈالی ہے یہاں کی بیوروکریسی کو، یہاں کے کلرکوں کو، یہاں کے افسروں کو، کہ وقت پر کام بھی نہیں کرنا، اور جب وقت ختم ہو جائے تو پھر ویسے چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اب روزانہ کا ٹارگٹ طے کر کے اس کو پورا کرنے کا کوئی عمل نہیں۔ لِأَدَاءِ أَصْلِ الْغَرْضِ كَامِلًا وَافِرًا وَهَذَا الْقِسْمُ مِنْ شَأْنِهِ، یہ جو تکمیلی قسم ہے اس میں مصیبت یا تکلیف کے وقت میں رخصت دی جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تکلیف ہے تو اگلے وقت میں کام کر لو، اور نہیں تو اسی کام کو اگلے دن کرنا، لیکن اگلے دن کا کام بھی ساتھ ہی کرنا ہے، 2 دنوں کا کام رکا ہوا جو ہے نا اگلے دن کرواتے ہیں۔ وعلی ھذا الاصل، اسی اصول پر مناسب ہے کہ اس رخصت کو سمجھا جائے، اس کی تخریج کو سمجھا جائے کہ مثلاً فی ترک استقبال القبلہ الی التحری، آپ ایسی جنگل میں ہیں کہ آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، قبلہ شرط ہے نماز کے لیے لیکن تکمیلی شرط ہے،
تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایسے صحرا میں ہے جہاں کوئی قبلہ بتلانے والا بھی نہیں ہے اور اندھیری رات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، کیونکہ چاندنی رات ہے اور ستارے آسمان پر ہیں، پھر تو آپ ستاروں سے، جو ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ مغرب کدھر ہے، فرض کیا ہندوستان میں یا پاکستان کے علاقوں میں، اور اگر شام کے علاقوں میں ہے تو مشرق جنوب کس طرف ہے جدھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے تو شمال کس طرف ہے۔ تو اگر کسی کو قبلہ نہیں معلوم ہو رہا تو تحری اور غور و فکر کرنے کی اس کو اجازت دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر تحری سے کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط رخ پر بھی نماز پڑھ لی، بعد میں صبح کو پتہ چلا کہ قبلہ تو دوسری طرف تھا، تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو تکلیف مالا یطاق۔ یہ ایسے ہی وہ آدمی کہ جو بالکل ننگا ہے، کپڑا نام کو کوئی چیز نہیں اس کے پاس، کسی اور کا کپڑا لے کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسی جگہ پر ہے، ایسا کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا تو اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ کپڑے کا انتظار کرے، نماز تو اسے پڑھنی ہے نا۔ تو ستر عورت اس کے لیے جو لازمی اور ضروری تھا لباس میں ہونا، وہ اگر چھوڑ بھی دی جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یا جیسے وضو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت جب تیمم کرنے کو اس کے قائم مقام بنا دیا جو پانی نہیں پاتا، یا سورۃ فاتحہ چھوڑنا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا اور اسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی، کوئی اور بسم اللہ یا کوئی ایک آدھ بات کلمہ یاد کر لیا تو وہ کلمہ ہی دہرا لے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کی اس کو اجازت دے دی۔ اسی لیے ایسے ہی رکوع اور سجود چھوڑ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تو پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے جس کو راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ کس کام کا جو رکن اور شرط ہے وہ اصلی ہے یا تکمیلی ہے۔ تو اصلی تو ہر حال میں کرنا ہے، اور اگر تکمیلی ہے تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ الاصل الثانی، دوسرا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ ینبغی ان یلتزم فی البدل شیء، کہ اصل اگر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے جو بدل یا قائم مقام بنایا جائے وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اصل کی یاد دلا دے۔ جو اصل کام کرنا مقصود تھا اس دن میں کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو اصل کی کچھ نہ کچھ یاد دلائے، اور وہ اس بات کو بھی واضح کرے یا اس بات کا بھی اشارہ دے کہ وہ اس کا نائب اور اس کا بدل ہے۔ وَسِرُّهُ، اس کا راز یہ ہے کہ تحقیق الغرض المطلوب من شرع الرخص، رخصتوں کی شریعت کی مشروع کرنے کا بھی کچھ مطلوبہ مقصد ہے، غرض، اور وہ یہ کہ پہلے عمل کے ساتھ الفت اور تعلق برقرار رہنا چاہیے، اور انسانی نفس انتظار کی حالت میں ہو کہ بھئی ایک عارضی وجہ سے میں یہ قائم مقام کر رہا ہوں، اصل تو مجھے کیا ہے، صحت مند ہو کر مثلاً وہی اصل کام کرنا ہے۔ جیسے مثلاً کسی نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اب پاؤں دھونا مقیم ہے تو 24 گھنٹے اور مسافر ہے تو 3 دن کے لیے اس سے اجازت دے دی کہ وہ پاؤں نہ دھوئے تو اس کا قائم مقام کر رہے۔ تو قائم مقام کیا کہا کہ پانی میں ہاتھ گیلا کرے اور ان 3 انگلیوں کو اس موزے کے اوپر پھیر لے، تاکہ پانی کی دھونے کے قائم مقام ایسی چیز ہو جو اصل پانی کو یاد کرا رہی ہے۔ پھر اس کے لیے مدت بھی مقرر کی ہے، یہ نہیں کہ موزے چڑھا لیے ہیں اب 6 مہینے تک چڑھائے ہوئے ہیں اور موسا ہی مسا کرتا جا رہا ہے، نہیں، اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے کے بعد اتار کر پاؤں دھوئے، یہ نہ ہو کہ قائم مقام پر ہی گزارا کرے اور اصل بھول چکا ہو، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن کے بعد پاؤں اتار کر دھوئے، کیونکہ اصل تو اصل ہے، قائم مقام تو عارض کی وجہ سے اس پر آیا ہے۔ اسی طرح قبلے میں تحری بھی شرط ہے، رات کا کتنا ہی اندھیرا ہو تو تحری کہتے ہیں دماغ لڑانا، غور و فکر کرنا، پہلے غور و فکر تو کرے
یہ نہیں کہ بس چونکہ جی پتہ نہیں چل رہا لہٰذا فوراً نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، نہیں، اندازہ لگائے، گرد و پیش کو دیکھے، کہیں کوئی روشنی ہے اس سے پتہ چلے، کوئی ستارہ اگر آسمان پہ چمک رہا ہے اور اس کا تمہیں علم ہے، اس سے اندازہ لگائے، اپنے سفر کے آنے کا اندازہ لگائے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، ادھر وہاں قبلہ کیا تھا، تو ممکنہ طور پر کہاں ہو سکتا ہے۔ اس پورے عمل کا نام فقہ کی اصطلاح میں تحری ہے کہ وہ تحری تو کم از کم کرے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ جو بدل ہو وہ اصل کو یاد کرانے والا ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ والاصل الثالث، وہ جو تکلیف یا حرج ہے جس کی وجہ سے آپ اصل کام چھوڑ رہے ہیں، اس کی بھی کوئی حد مقرر کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سا نزلہ زکام ہوا تو جی آج میں نے دفتر نہیں آنا، جی ذرا سی کیا ہے تکلیف ہوئی، معمولی سا بخار ہو گیا، لو جی آج میں نے نماز کی چھٹی کرنی ہے، آج تو میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ بھائی وہ جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اصل کام نہیں کر سکتے، اس کا کوئی کرائٹیریا تو طے کریں گے نا، کوئی معیار تو ہوگا، کوئی دائرہ کار ہوگا کہ اتنی مقدار میں ہو تو پھر آپ کو کیا ہے رخصت لینے کی اجازت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیسا، کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ ہر حرج کی وجہ سے چھٹی بھی دی جائے۔ فإن وجوہ الحرج کثیرۃ، اس لیے کہ حرج کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، اور اگر ہر حرج کے پیچھے رخصت دے دی جائے تو پھر تو اصل کام ہی سرے سے کیا ہے غدربود ہو جائے گا۔ کون کرے گا اس کام کو؟ سب چھوٹی چھوٹی کام پر چھٹیاں لے کر بھاگ جائیں۔ اور والاستقصاء فی ذالک، اور اس حرج کا تمام پہلوؤں کو انکار کر اس کا استقصاء کرنا، احاطہ کرنا، یہ اس کی طرف اپنی توجہ کو دور کر دیتا ہے، اور پھر تھکاوٹ، ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی اور اس تھکاوٹ کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ جب مجھے چھٹی چاہیے، ایسا نہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وَهُوَ الْمُعَرِّفُ لِإِنْقِيَادِ الشَّرْعِ وَإِسْتِقَامَةِ النَّفْسِ، کہ وہ ایسا حرج ہو کہ جس حرج میں آپ ڈسپلن پر عمل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے، آپ بالکل صحیح اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ بار بار ذرا سی معمولی سی چیز پر چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قانون شکن ہیں، قانون توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس کے فرما بردار نہیں بننا چاہ رہے۔ تو حرج ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً آپ کو کیا ہے اجازت اور رخصت کی ضرورت ہے۔ تو حکمت نے تقاضا کیا، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو حرج سے متعلق ہو وہ ہو جس کا اکثر طور پر وقوع پذیر ہونا ایسے معاملات کے اندر ہوتا ہو، اور لوگ ایسے صورت میں ابتلا میں، مصیبت میں مبتلا ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں، اس کا جائزہ لے کر متعین کیا جائے گا۔ خاص طور پر وہ قوم جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، مثلا پہلا قانون اور آئین اور دستور بنا، وہ کس چیز کو تکلیف محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے حرج ہو، اور انہی کی عادات و اطوار جو اس وقت قانون سازی کے پیش نظر ہے اس کو کیا ہے سامنے رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب دستور ساز اسمبلی دستور بنا رہی ہے تو اس دستور ساز لوگوں نے اپنے گرد و پیش کے حالات کے تناظر میں جس پس منظر میں پورا آئین بنایا ہے اس کی اساس پر اگلی قانون سازی ہوگی نا۔ اب 200 سال پرانا امریکہ کا آئین ہے، تو ان آئین بنانے والوں نے جو دستور کی جو بنیادی شقیں رکھی ہیں وہ تو غیر متبدل ہے نا۔ جب تک آپ کوئی نیا دستور بنانے کے لیے نئی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب نہ کرائیں، تو قرآن نازل ہو گیا ہے، اب وہاں تو نئی دستور ساز اسمبلی کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا جی۔ تو وہ دائرہ ایک متعین ہو چکا ہے کہ ان کی زبان میں
اور ان کی عادات میں جو چیز حرج تھی وہ حرج قرار پائے گی۔ ولا ينبغي ان يجاوز من ملاحظة كون الطاعة مؤثرة بالخاصية حيثما امكن، ممکن حد تک اس زمانے کے بنیادی دستور اور آئین کے دائرے سے تجاوز نہیں کیا جائے، تجاوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے سفر میں ایک حد مقرر کر دی کہ کون سا سفر ہے جس میں آپ کو قصر کرنے کی رخصت کی اجازت ہے، اس کی حد بندی مقرر کر دی۔ اب سفر میں نماز قصر کرنے کے حوالے سے سفر کی ایک مدت مقرر کر دی، اس کا دورانیہ جو ہے وہ متعین کر دیا کہ کتنا سفر ہو تو پھر کیا ہے وہ سفر کہلائے گا۔ مشقت والے کام، کاشتکاری یا مزدوری والے عمل، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا، اور اس کی وجہ پیچھے بھی ایک شاہ صاحب بیان کر کے آئے ہیں کہ بھائی یہ جو کاشتکاری ہے یا صنعت کی کام ہے یا مزدوری ہے، یہ تو روز کا کام ہے، سفر تو کبھی کبھی اللہ ماشاء اللہ ہے، روز تو کوئی آدمی بیگ اٹھائے سفر کی حالت میں نہیں ہوتا، تو یہ تو کسی وقت پیش آتا ہے کسی ضرورت کے تحت۔ اور پھر اس سفر کے بارے میں خود حضور نے بھی فرما دیا کہ یہ سفر تو ہے، یہ قطعۃ من النار، یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ گھر بار سے دور ہونا انسان کے لیے، لیکن گھر میں ہو اور مشقت والا کام کرے، اور اگر اس مشقت کی وجہ سے ہم اس سے نماز کی قصر کر دیں تو اسے تو روزانہ مزدوری کرنی ہے، روزانہ کاشتکاری کرنی ہے، تو اس کو کس ضابطے میں لے کر آئیں گے؟ کسی ضابطے میں اس کو نہیں لایا جا سکتا۔ جب سفر بنیاد بنی تو سفر میں اگر کوئی آرام دہ سفر بھی ہے تب بھی اس کو اجازت اور رخصت دے دی گئی۔ یہ 3 بنیادی اساسی اصول ہیں جو راسخون فی العلم جانتے ہیں، جو ان قوانین کی بنیادی چیزوں کے۔ اور اس کے بعد 2 فائدے بیان کیے ہیں باب کے آخر میں۔ پہلا فائدہ بیان کیا ہے کہ والقضاء منہ قضاء بمثل معقول، ایک قضا وہ ہوتی ہے کہ جو مثل معقول ہوتا ہے۔ مثلا نماز کی قضا ہے تو نماز جو چھوٹی تھی ویسی ہی اتنی ہی مقدار میں اتنی ہی تعداد میں آپ نے نماز دوسری جگہ پر کہی، تو اس نماز میں اور اس نماز میں عقلی طور پر کیا ہے، آپ نے وہی چیز قضا کر لی، کوئی فرق نہیں کرتے اس میں۔ یا روزے کی جگہ پر روزہ رکھ لیا، روزہ چھوٹ گیا تھا تو روزے کی جگہ پہ روزہ رکھ لیا۔ اور ایک قضا جو ہوتی ہے وہ کہ غیر معقول، اور غیر معقول قضا وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ نمازیں پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، اور روزے کی قضا دینی ہے تو اس کے بدلے میں کیا کر دیا، فدیہ دے دو۔ اب یہ پیسے دینا نماز کی جو ادائیگی یا قضا کی جو شکل ہے غیر معقول بات ہے، یعنی کوئی پیسے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قضا کی یہ شکل ہے۔ یہ ایک فائدہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا فائدہ بیان کر دیا کہ ہر ایک حکم جو اللہ کے لیے جس کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار جھک جائے، اللہ کی عظمت کے حوالے سے نفس کا مواخذہ ہو۔ کانا کل من عمل من غیر قصد ولا عزیمت او ہوا من جنس لا یتکامل قصدہ، اب ہر وہ عمل جو بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ہوا، اور یا وہ ایسی جنس میں تھا جس میں قصد اور ارادہ مکمل نہیں ہے، ادھورا جی، تو ایسا عمل بھی ظاہری شکل میں ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ظاہر کو جب دیکھنا ہے تو ظاہر کے مطابق، اب دل تو ہم چیر کر لوگوں کا دیکھ نہیں سکتے کہ واقعتاً دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، وہ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے، اپنے قصد کو درست کرے، اپنی نیت کو درست کرے، اس کے فائدے کے لیے کردار ادا کرے۔ اب یہ لازمی اور ضروری ٹھہرا۔ اب جن لوگوں کا سرے سے ارادہ نہیں ہے، ایک مجنون ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی نسیان کا غلبہ بھول گیا،
تو ظاہر ہے کہ اس نے قلب سے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، سونے والے کو کیا پتا، تو اس لیے اس کو معذور سمجھا جائے گا نا، اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا اپنے قصد اور ارادے سے، اور کہتا ہے چلو جی اب نہیں تو کل قضا کر لوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا قلب مجرم ہے، اس نے پڑھنے کا وقت بھی تھا اور نماز یاد بھی آئی، ہاں جی، تو وہ ہاں جی اس کے باوجود نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دماغ میں کیا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کا جرثومہ موجود ہے، انقیاد الی اللہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی بھولنے سے، کسی نسیان سے، کسی اور وجہ سے، جو حضور نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ہاں جی، تو جو بھول چوک ہے، ہاں جی، نسیان ہے، سویا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یا جیسے وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے، ایام اس کو شروع ہوئے ہوئے ہیں، تو نماز ختم کر دی اس کی، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک طبی مسئلہ ہے کہ طہارت حاصل نہیں کر سکتی، جب طہارت حاصل نہیں کر سکتی تو نماز کیسے پڑھے گی، حالانکہ دل اس کا اللہ کی طرف نماز پڑھنا چاہتی بھی ہے تو نہیں پڑھ سکتی۔ تو وَلَا يَتَمَكَّنُ مِن مُؤَاخَذَةِ نَفْسِهِ بِالتَّعْظِيمِ كَمَا يَنبَغِي، اب دل چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ظاہری طور پر ہم نے حد بندی بیان کر دی کہ عذر کی نوعیت کیا ہے، کہ جس عذر کی وجہ سے چیز چھوڑی گئی ہے اس کو بھی ایک ضابطے میں لے آئے کہ جان بوجھ کر ہے تو خرابی کی بات ہے، یہ تو تکبر یا نفاق کی علامت ہے، اور اگر واقعتاً کسی عذر کی وجہ سے تو عذر بتلا دیا، نسیان، مجنون، نیند یا حیض، نفاس وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہیں جن سے کیا ہے، تاکہ مکمل طور پر لوگ تکلیف میں نہ ہوں، کیونکہ وہ ایسے معذور لوگ دل سے تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں لیکن عمل کرنا ان کے لیے کیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے کیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کو کوئی سزا وزا، سونے والا جب تک جاگے نہ، نماز کے وقت میں اگر سویا رہا، کسی نے جگایا نہیں تو ان کو کوئی سزا حضور نے فرمایا کہ نہیں ہوگی، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے، تبھی ارادے اور قصد کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوگا۔ تو 3 لوگوں پر اس طرح حضور نے فرما دیا، تو یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ رخصت اور قضاء کے وقت ان امور کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو جیسے یہ اوقات نماز، عبادات، احکامات، دیگر جو خرید و فروخت کے معاملات ہیں، یہ تمام قوانین قضاء اور رخصت کے وہاں جاری ہوتے ہیں، ایسے دنیا کے ہر نظام میں جاری ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی امت اور قوم کی سیاست کے لازمی تقاضے میں سے ہے کہ جب آپ ایک مکمل سسٹم دے رہے ہیں تو سسٹم کا کوئی شعبہ جو ہے وہ آپ کی نظروں سے غائب نہیں ہونا چاہیے، جہاں رخصت کی ضرورت ہے رخصت، جہاں قضاء کی ضرورت ہے وہاں قضاء، اور جہاں لازمی کرنا ضروری ہے تو اس کا مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک سیاسیات کے جو بنیادی اساسی امور ہیں ان 10 ابواب میں شاہ صاحب نے بیان کر دیے، بنیادی اصول 10 ابواب میں۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں کسی سوسائٹی کا ارتفاقات کا نظام، سسٹم درست بنانا اور کرنا، اس کے لیے جن اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت ہے وہ اگلے باب سے شروع ہو رہے ہیں، اور اگلا باب بڑا اہم ہے۔ انقلاب، اس سیاسی اصولوں پر انقلاب برپا کرنے کے بنیادی لوازمات اور تقاضے کیا ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا کیا اور کیوں کیا، اس زمانے کے سیاسی، معاشی، سماجی حالات کیا تھے جس کے خلاف نبی کو بھیجا گیا اور نبی نے اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ اگلا باب بڑا اہم ہے، اور اس میں عنوان یہ قائم کیا ہے کہ ارتفاقات صالحہ کا قائم کرنا اور غلط سسٹم کو توڑنا من مقاصد النبوتی، نبوت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی بحث ہے، یہاں اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل اور جو اصل عبارت شاہ صاحب کی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بعد پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔